نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلی نشست میں چونکہ وہ یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو میں نے اس حوالے سے ایک بات شروع کی تھی کہ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرم کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، ان پر انعامات کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، اور وہ کس طرح اس وفاداری کا حق ادا کرنے والے کو نوازتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے میں نے صرف قرآن کی ایک آیت کریمہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس میں اللہ رب العزت نے کس طرح ان کی اس وفاداری کا ذکر بھی کیا، اور نہ صرف وفاداری کا ذکر کیا بلکہ ان کے دل پر پھر اپنی سکینت کا نزول فرمایا، اور اس کا ذکر بھی خود قرآن پاک میں کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کرم کا دروازہ کھلا، اور خود تاجدار جس کو اپنے ایک خطاب کے اندر حضور شیخ الاسلام نے بھی ذکر کیا، میں اسی واقعے کے تسلسل میں وہ ایک بات بیان کر کے پھر انشاءاللہ اسی مضمون کو ہم مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو چونکہ سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ میں نے پچھلی بار تلاوت کی تھی، آیت نمبر 40، اس میں غار ثور کے واقعے کا ذکر تھا۔ اس غار ثور کے واقعے کے حوالے سے وفاداری کا بھی ذکر ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے کس طرح کرم کا دروازہ کھولا اور ان کے دل پر اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی، اس بات کا بھی ذکر ہو گیا۔ مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم فرمایا، وہ ایک ایمان افروز بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت جب مکہ سے مدینہ روانہ ہونے لگے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر 3 دن اور 3 راتوں کے لیے غار ثور میں تشریف لے گئے، تو غار ثور میں آپ گئے کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ آج تک بہت سارے لوگ اسی مغالطے میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید غار ثور میں اس لیے گئے تھے کہ کافروں سے چھپ جائیں، جبکہ قابل غور بات یہ ہے، کبھی اس بات پر سوچیں کہ وہ نبی ہی کیا ہے جو کافروں سے چھپتا پھرے؟ نبی کو کبھی کافروں سے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس شب ہجرت کی بات ہو رہی ہے، اسی رات کے 2 واقعات اور بھی ہماری نظروں کے سامنے ہیں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تھے تو آپ نے اپنے بستر پر مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور باہر کافر ننگی تلواریں لے کے دروازے پہ کھڑے تھے، اور آپ نے بس ایک مٹھی پر مٹی ان کی طرف پھینکی، ان کو اندھا کر دیا اور ان کے درمیان سے گزر گئے، اور کوئی آپ کو دیکھ بھی نہ سکا۔ میں یہ بات کر کے پھر اسی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مٹھی پر مٹی پھینکیں اور کافروں کو اندھا کر دیں، ان کے درمیان سے گزر جائے، تو کیا وہ نبی سیدھا مدینے نہیں جا سکتا تھا؟ ان کو کافروں سے چھپنے کی ضرورت کیا تھی؟ کسی کی کیا مجال جو آپ کا بال بھی کبھی کر سکتا؟
اور اسی شب ہجرت کا ایک دوسرا واقعہ ہے کہ سراقہ بن مالک نامی شخص تلاش کرتے کرتے آپ کے پیچھے پہنچ گیا تھا اور اتنا قریب آ گیا تھا کہ باہم گفتگو بھی ہو سکتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا تو عرض کی کہ آقا سراقہ تو سر پہ پہنچ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ یقیناً اتنا قریب تھا کہ وہاں گفتگو ہو سکتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سراقہ کس نیت سے آئے ہو؟ صاف کہنے لگا کہ معاذ اللہ آپ کو پکڑنے کے لیے آیا، غریب آدمی ہوں، آپ کو پکڑ کے لے جاؤں گا، 100 سرخ اونٹ اور سونے چاندی کے معلوم نہیں کیا کیا ڈھیر اور انعامات مجھے مل جائیں گے۔ بس اتنی بات جو اس نے کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کی طرف دیکھا، بس ایک توجہ کی اور سراقہ کو گھوڑے سمیت پتھریلی چٹانوں میں دنسا دیا۔ جب اس نے اپنی موت کو آنکھوں کے سامنے رقص کرتے ہوئے دیکھا تو سچے دل سے تائب ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا کہ آقا غریب آدمی تھا، لالچ میں آ گیا، سچی توبہ کرتا ہوں، بس اس مصیبت سے نجات دے دے، میں پلٹ کے واپس چلا جاؤں گا اور کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں کہ آپ کدھر تشریف لے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری توجہ کی اور اس کو گھوڑے سمیت باہر نکال دیا اور ساتھ فرمایا کہ سراقہ تو اپنی غربت کی بات کر رہا تھا، جبکہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرائی ایران کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس کا فیوچر اور مستقبل بھی بتا دیا۔ تو اس واقعے سے پھر استدلال کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراقہ پر ایک توجہ کریں تو گھوڑے سمیت پتھریلی چٹانوں میں دنسا دیں اور دوسری توجہ کریں اور ان کو باہر نکال دیں، تو اس نبی مکرم کو کافروں سے چھپنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ سیدھا مدینہ تشریف لے جاتے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ غار ثور میں جانا لوگ مغالطے ہیں کہ شاید کافروں سے چھپنے کے لیے گئے تھے، چھپنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ قبلہ حضور نے اس پر جو اس کی ایک ریزن، اس کی ایک لاجک اور اس راز سے پردہ اٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو لے کر غار ثور میں اس لیے گئے تھے کہ وہ جو 13 سالہ مکی دور کے اندر ابو بکر نے وفاداری کا حق ادا کیا تھا، آقا چاہتے تھے کہ ابو بکر آپ مکہ چھوڑنے سے پہلے پہلے تیری وفاداریوں کا صلہ ادھر ہی ادا کرتے چلے جائیں۔ آقا کیسے؟ فرمایا ابو بکر چند غار ثور میں چلتے ہیں، لوگ اسی مغالطے میں رہیں گے کہ چھپنے کے لیے گئے ہیں، اور 3 دن تک غار ثور کی خلوت میں تیری وفاداری کا صلہ یوں ادا کرتے ہیں کہ تو جی بھر کے مجھے تکنا، میں جی بھر کے تجھے تکنا۔ میں صرف یہ کرم نوازیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی وفادار بن جائے تو پھر کرم کیسے ہوتا ہے۔ آپ چشم تصور میں لائیں کہ ہم ترستے ہیں کہ کاش کبھی خواب میں ایک جھلک ہو جائے۔ کیا مقدر ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غار ثور کی خلوت، ابو بکر کی گود اور میرے آقا کا سر انور ہو، کیا جی بھر کے تکا ہو۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور چشم تصور میں لائیں کہ 3 دن اور 3 راتیں گزری ہیں، ہستیاں صرف 2 ہیں، وہاں تیسرا کوئی نہیں ہے، تو 3 دن تک مصروفیت کیا ہوگی؟ ایک ہی بات سمجھ میں ہوتی ہے کہ ابو بکر کی نگاہیں اٹھتی ہوں گی، سامنے آقا کا وضحا مکھڑا ہوتا ہوگا، اور میرے آقا کی نگاہ مستحوی اٹھتی ہوگی، سامنے ابو بکر کا چہرہ آتا ہوگا۔ اور ابو بکر کی عظمت اور کمال فقط یہ نہیں ہے کہ انہوں نے 3 دن اور 3 راتوں تک آقا کے وضحا مکھڑے کو تکا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ابو بکر کی عظمت اور کمال یہ ہے کہ غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتوں تک تنہا ابو بکر کملی والے آقا کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ یہ اس سے بھی بڑی عظمت کی بات ہے۔ وہ نگاہ مستحوی کہ آپ اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں نا محبت سے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، بھئی جدھر توجہ فرما دیں وہاں موت زندگی سے بدل جاتی ہے۔ تو چشم تصور میں لائیں کہ جب ابو بکر پر 3 دن اور 3 راتوں تک میرے آقا کی وہ توجہ اتحادی ہوئی ہوگی تو پھر کرم کیسے ہوئے ہوں گے اور رنگ کیسے چڑھے ہوں گے۔
اور اس توجہ کا اثر یہ ہوا تھا کہ جب ہجرت کا سفر مکمل کر کے مدینہ میں پہنچے تو مدینہ والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ ایسا رنگ چڑھا دیا تھا، کوئی ابو بکر کے ہاتھ چومتا، کوئی آقا کے ہاتھ چومتا۔ ابو بکر نے جب لوگوں کو اس مغالطے میں دیکھا تو جلدی سے اپنی چادر لے کر آقا کے سر انور پر تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ ہار آنے والے کو پتہ چل جائے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ خیر یہ طویل سبجیکٹ ہیں، ان پر جتنا بھی کہا جائے کم ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پچھلے موضوع کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو ریلیٹ کیا، اسی موضوع کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے کہ اگر کوئی وفاداری کا حق ادا کر دیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازیوں کی بھی حد ہی کر دیتے ہیں۔ ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کے نفوس قدسیہ جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنی جانیں قربان کی، خاندان چھوڑے، اپنی اولادیں قربان کی، گھر بار چھوڑا، بزنس چھوڑا، ان کے لیے قرآن پاک نے جب ذکر کیا تو سورہ توبہ اور آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، فرمایا مہاجرین اور انصار میں سے وہ سبقت لے جانے والے، شان اولیت کے حامل، جو سب سے پہلے ایمان لائے، جنہوں نے سب سے پہلے جان و مال کی قربانیاں دیں، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ قرآن جب ان کا ذکر کرتا ہے تو السابقون الاولون کہہ کر، اور فرمایا ان کی شان اور مقام کیا ہے، فرمایا ان کی شانوں کے تو کیا کہنے، والذین اتبعوہم بإحسان، ان کا مقام یہ ہے کہ اب قیامت تک جو حالت احسان کے ساتھ فقط ان کی اتباع کرتے رہیں گے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا اور راضی ہو کر وہ کچھ عطا کرے گا کہ پھر وہ بندے اپنے مولا سے راضی ہو جائیں گے۔ تو چشم تصور میں لائیں کہ جن کے نقش قدم پر چلنے سے یہ شان اور مقام ملتا ہو تو ان لوگوں کی اپنی شان اور مقام کا عالم کیا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کی عظمت اور شان کو بیان کر دیا، ان کو امت کے لیے امام بنا دیا، ان کے قدموں کے نشانوں کو صراط مستقیم ڈکلیئر کر دیا کہ اب میرے محبوب کے ان وفادار غلاموں کے نقش قدم پر چلتے چلے جاؤ اور اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے چلے جاؤ۔ اور ایسی ہی ہستیوں میں سے ایک ہستی مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کا کل یوم ولادت گزرا ہے۔ اسی آیت کو دیکھیں تو السابقون الاولون، اس شان کے حامل علی سے بڑھ کر اور کون ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ کے اندر آپ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر آقا کی وفاداری کا اعلان کیا۔ شب ہجرت ذرا چشم تصور میں لائیں کہ اس رات بستر مصطفیٰ پر لیٹنا کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا، مگر قربان جائیں علی تیری وفاداری پر بس آقا کی ابرو کا اشارہ پایا اور بلا خوف و خطر ساری رات بستر مصطفیٰ پر لیٹے رہے۔ دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتے تھے، وہ تو جان کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور 13 سالہ مکی دور کے اندر، مشکلات کے اس دور کے اندر، یہ وہ علی ہیں جو صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو آپ بھی آقا کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ پھر غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ خیبر ہو، یا کوئی بھی غزوہ ہو تو آپ چشم تصور میں لائیں، ہر موقع پر میرے آقا نے ان کو یاد فرمایا اور علی نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اپنی جان تک بھی پرواہ نہیں کی۔ کتنے کافروں کو اپنے واسطے جہنم میں، مال کی قربانی پیش کرنے کا وقت آیا تو اس میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ آپ کا سب کچھ ہر وقت اللہ کی راہ میں قربان ہوتا تھا۔ اور کسی نے جب پوچھا کہ علی کبھی زکوٰۃ بھی دی ہے تو فرمایا سختیوں کو زکوٰۃ دینے کی نوبت آئے نہیں کرتی، اتنا مال کبھی بچا کے رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ نصاب بنے اور اس پر زکوٰۃ دینی پڑے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات انہوں نے بھی وفاداری کا حق ادا اور رہتی دنیا تک کے لیے اسی السابقون الاولون کے ٹائٹل کے حق ادا کر وہ ہماری امامت فرما رہے ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو علی کے قدموں کے نشانوں کو قبلہ اور کعبہ بناؤ اور اپنی دنیا اور آخرت کی سنورنے کا سامان کرتے چلے جاؤ۔ تو جب انہوں نے وفاداری کا حق ادا کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا کرم کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کی وفاداری کا اعلان بھی خود قرآن میں کیا۔ ہجرت کی شب جب بلا خوف و خطر اب بستر مصطفیٰ پر لیٹ گئے اور اللہ رب العزت نے پھر قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جن کی اس وفاداری کا اعلان خود خدا کر رہا ہو تو اس علی کی وفاداری اور عظمت کا عالم کیا ہوگا، کس قدر قربانیاں دی ہوگی۔ اور اللہ کی راہ میں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے جو انہوں نے راہ خدا میں دیا، اس کا ذکر اور ان کے اس اخلاص کا ذکر بھی باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کیا۔ یہ سورہ دہر جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں 76واں سورہ ہے قرآن پاک کا، اور اس سورہ کے شان نزول کو اگر آپ پڑھیں تو یہ سارا مولا کائنات اور سیدہ کائنات اور اہل بیت کے نفوس قدسیہ کی شان میں اترا ہے۔ میں پورے سورت کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہوتا، مگر بالخصوص یہ جو آیات ہیں جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ پھر آگے بہت ساری آیات ہیں، ان آیات کے کبھی شان نزول کو پڑھیں۔ کثرت کے ساتھ مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حسنین کریمین علیہم السلام علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور مولا کائنات علی شیر خدا اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما، ان دونوں ہستیوں نے اپنے شہزادوں کی شفا یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی کہ اللہ ہمارے ان شہزادوں کو شفا یاب کر دے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ جب روزے رکھنے کا وقت آیا تو پہلے دن روزہ رکھا، سارا دن روزے کی کیفیت میں گزارا، شام ہوئی دسترخوان پہ بیٹھے، اور ان کے دسترخوان پر کیا ہوگا؟ جو کی خشک روٹی ہوگی، چند کھجوریں ہوں گی، سادہ پانی ہوگا، ہماری طرح 10 ڈشیں تو نہیں سجتی ہوں گی۔ اور یہ ان کا فقر بھی کوئی ان کی مجبوری نہیں تھی، یہ فقر بھی اختیاری تھا، کوئی مغالطے کا شکار بھی نہ ہو۔ تو قریب تھا کہ روزہ افطار کرتے، دروازے سے آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، کوئی ہے جو آج کا کھانا مجھے دے دے؟ دونوں ہستیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نگاہوں ہی میں فیصلہ ہو گیا کہ آج کا کھانا مسکین کو دے دیتے ہیں، خود خالی پانی سے افطار کر لیتے۔ کھانا مسکین کو دے دیا، خود پانی سے افطار کر دیا، پھر دوسرے دن روزہ رکھا، سارا دن روزے کی کیفیت میں گزرا، شام ہوئی، قریب تھا کہ روزہ افطار کرتے، پھر دروازے سے آواز آئی میں ایک یتیم ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کوئی ہے جو مجھ بھوکے کو کھانا کھلائے؟ دونوں ہستیوں نے دوسرے دن کا کھانا اٹھایا، اس یتیم کو کھلا دیا۔ پھر تیسرے دن روزہ رکھا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کا پھر امتحان بھی لیتا۔ پھر افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے سے آواز آئی کہ میں ایک اسیر ہوں، قیدی ہوں، کوئی ہے جو آج کا کھانا مجھے کھلائے؟ دونوں ہستیوں نے تیسرے دن کا کھانا اٹھایا، اس اسیر اور قیدی کو دے دیا، اور جب تینوں دن خود خالی پانی سے افطار کرتے رہے اور اپنا کھانا کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی اسیر کو دیتے رہے، تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے اس عمل کو باری تعالیٰ نے آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔
اور قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو گئی، یوفون بالنذر، فرمایا ہمارے کچھ بندگان خاص ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی نظروں کو، اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن کا شر بہت پھیلنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ وہ بندگان خاص ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا کھانا کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دے دیتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کھانا دے کر پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بابا جو کچھ تمہیں دیا کوئی احسان کرنے کے لیے نہیں، یا کوئی بدلہ چکانے کے لیے نہیں کہ آپ نے کبھی احسان کیا تھا تو اس کا بدلہ چکا رہے ہیں، نہیں، بلکہ جو کچھ دیا فقط مولا کے مکھڑے کی مسکراہٹ کی خاطر۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بن جاتا ہے تو پھر ادھر سے بھی کرم کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچیں اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ جن کی زندگی کے اندر ان کی شان میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان آیات کا نزول جب ہوا ہوگا اور مولا کائنات اور سیدہ کائنات کو خبر ملی ہوگی کہ باری تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں اس واقعے کے بعد، تو قربان جائیں ان کے مقدر پر چشم عالم میں لائیں کہ ذرا ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا حال کیا ہوگا، خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر باری تعالیٰ جن کے اخلاص کی تصدیق خود قرآن میں کر رہا ہے، میں اور آپ کسی کے اخلاص کی للہیت کی بات کریں تو کچھ اور بات ہے، اور اگر باری تعالیٰ فرمائیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ جو کھانا دیتے ہیں تو کھانا فقط اس مولا کی محبت کی خاطر دیتے ہیں، یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں جب دوبارہ بات کی تو فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے مکھڑے کی مسکراہٹ کی خاطر دیا، کوئی جزا بدلہ لینے کے لیے یا احسان جتلانے کے لیے نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنتا ہے تو پھر ادھر سے ایسی ایسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، حد ہو جاتی ہے کرم کی بھی وہاں سے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ان پر کرم نوازیاں پھر کیسے ہوتی؟ جب ہجرت کا سفر مکمل کر کے میرے آقا شہر مدینہ میں پہنچے تو آپ نے پہلا کام جو وہاں پر کیا، مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک مواخات قائم کی۔ آپ ایک مہاجر کو اٹھاتے، ایک انصار کو اٹھاتے اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتے، اور ان کے مال تک میں ایک دوسرے کو شریک کرتے چلے جاتے، حتیٰ کہ چشم فلک نے ایثار کا یہ منظر بھی دیکھا کہ انصار میں سے اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اور وہ دیکھتے کہ یہ ہجرت کر کے اپنا سب کچھ ہی پیچھے چھوڑ آئے ہیں، تو وہ ایک سے زیادہ اپنی ازواج کو، بیویوں کو طلاق دے کر ان کا عقد بھی اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کرتے چلے جاتے۔ ایسی مثال بھی چشم فلک نے کم ہی دیکھی ہوگی۔ جب آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا تو مولا کائنات علی شیر خدا بھی وہاں بیٹھے تھے، جلوہ افروز تھے، مگر آپ کی باری نہیں آئی، آپ کا نام نہیں آیا۔ جب آپ کا نام نہیں آیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو پوچھا کہ علی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ عرض کی کہ آقا آپ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا مگر مجھے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا۔ قربان جائے علی کے مقدر پر میرے آقا فرمانے لگے کہ علی میں تمہیں کس کا بھائی بناؤں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے تجھے دنیا میں بھی میرا بھائی بنایا ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی بنا کے بھیجا۔ آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ تو قربان جائیں علی کے مقام و مرتبہ پر میں بتا رہا تھا کہ کرم نوازیاں کیسی ہوتی ہیں، کیا شان اور مقام ہے کہ جن کو آقا اپنا بھائی قرار دیں، دنیا میں بھی قرار دیں اور آخرت میں بھی قرار دیں۔ اور آقا کا فرمان ہے، فرمایا الناس من شجر شتى ولكن انا وعلی من شجرۃ واحدہ، فرمایا دنیا کے سب لوگ درخت کی مختلف شاخوں سے پیدا ہوئے مگر اللہ نے مجھے اور علی کو ایک ہی درخت کی ایک ہی شاخ سے پیدا کیا۔
یہی وہ مولا کائنات علی شیر خدا ہے کہ جن پر پھر کرم نوازیوں کا عالم یہ تھا کہ میرے آقا ڈائریکٹ علی سے مخاطب ہو کر فرماتے انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اس سے بڑی کرم نوازی کیا ہوگی کہ آقا کسی کے لیے یہ فرمائیں، جن کے لیے فرمائیں کہ لحموں کا لحمی دموں کا دمی، علی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کا خون میرا خون ہے، آپ کی جان میری جان ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی جس میں باری تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جب آپ نے وہ ابالنے کا اعلان کیا تھا تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی تھی کہ محبوب نے فرما دو کہ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کے لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے گئے تو بیٹوں کی بات ہوئی تو میرے آقا نے حسنین کریمین علیہ السلام کو ساتھ لے لیا، عورتوں کی بات تھی تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو ساتھ لے لیا، اور جب جانوں کی بات آئی تو جانوں کی جگہ پر میرے آقا نے خود مولا کائنات علی شیر خدا کو اپنے ساتھ لیا۔ ذرا چشم تصور ملائیں کہ قربت کا کیا عالم ہے اور آقا کی کیا شفقتیں ان پر ہو رہی ہیں اور کیا کرم نوازیاں ہو رہی ہیں۔ یہی وہ مولا کائنات علی شیر خدا ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر جن کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزارہا کے اجتماع میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر علی کا ہاتھ تھاما، بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، سن لو جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے پھر کرم نوازیوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ علی کو مولا کائنات کہا جاتا ہے کیونکہ آقا سب کے ہی مولا ہیں، تو جس جس کے آقا مولا ہیں اس کے پھر علی بھی مولا ہے۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیا تھا؟ ایک ایمان افروز حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كان عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم طیر فقال اللهم ائتنی بأحب خلقك الیک یأکل معی هذا الطیر۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ کے پاس ایک پرندہ تھا، تناول کے لیے پرندے کا گوشت تھا، اور آپ نے وہ گوشت تناول کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا ایسے شخص کو میرے پاس بھیج جو تیری ساری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، تاکہ وہ آئے اور میرے ساتھ شریک ہو کر اس کھانے میں حصے دار بن جائے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو بس یہ دعا کرنا تھی، فجاء علی فاکل معہ، بس آپ کی ادھر دعا ختم ہوئی ادھر مولا کائنات علی شیر خدا تشریف لے آئے اور آپ نے آقا کے ساتھ مل کر اس پرندے کے گوشت کو تناول فرمایا۔ قبری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا اور آپ کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں مولا کائنات علی شیر خدا کا تشریف لانا یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اگر کوئی ہستی اللہ کو ہے تو وہ مولا کائنات علی شیر خدا ہے۔ میں چونکہ یہ رجب کا مہینہ بھی ہے ایک ایمان افروز حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں جس کو حضور شیخ الاسلام نے یہ کنز المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب کے اندر درج کیا ہے۔ تو اس رجب کے مہینے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مولا سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزلیں طے ہوئیں اور اس خلوت کے سما میں بٹھا کر پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا بلا حجاب دیدار عطا کروایا، اور وہاں پر پھر وحی بھی نازل ہوئی جس کا ذکر کیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر جو اللہ کے جی میں آیا اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ وہ وحی کیا کیا تھی وہ صحیح معنوں میں تو یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، مگر اس میں سے کچھ باتیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو بیان کی ان میں سے ایک بات
جس کو طبرانی نے بیان کیا ہے معجم الصغیر کے اندر، وہ ایمان افروز بات سننے والی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اوحی الیہ فی علی ثلاثۃ اشیاء لیلۃ اسری بی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج جب اللہ رب العزت نے مجھے یہ معراج کی نعمت عطا فرمائی تو مولا کائنات علی شیر خدا کی نسبت آپ نے 3 باتیں اللہ نے میری طرف وحی فرمائی۔ شب معراج اللہ نے وحی کی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیا وحی کی؟ فرمایا انہ سید المؤمنین، میرے محبوب سن لے کہ علی سارے مومنوں کا سردار ہے۔ یہ شب معراج باری تعالیٰ اپنے محبوب کو پیغام دے رہے ہیں، ان کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ، علی مومنوں کے سردار اور متقیوں کے امام ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی وَقَائِدُ الْحُرِّ الْمُحَجَّلِينَ، اور محبوب سن لیں کہ علی وہ ہیں کہ جو قیامت والے دن جتنے نورانی چہروں والے ہوں گے سب نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے، لیڈر ہوں گے۔ تو حاضرین مکرم، مولا کائنات علی شیر خدا، ان پر اللہ اور اس کے رسول کی کرم نوازیاں کیا تھیں، اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ کر لیں کہ اعلان اللہ کے رسول کر رہے ہیں اور وہی مولا کی طرف سے ہو رہی ہے۔ مومنوں کے سردار وہ مولا کائنات علی شیر خدا ہے، متقیوں کے امام وہ مولا کائنات علی شیر خدا ہیں، اور قیامت والے دن سب نورانی چہرے والوں کے قائد اور لیڈر اگر کوئی ہوں گے تو وہ بھی مولا کائنات علی شیر خدا ہوں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا کرتا ہے تو پھر اللہ اور اس کا رسول بھی ان پر کرم نوازیوں کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ کرم کی بھی حد ہو جاتی ہے۔ اور یہ ساری باتیں عرض کرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں، یہ طلب رکھتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے دروازے کھلیں تو پھر ہمیں بھی ان ہستیوں کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنانا چاہیے، ان کی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بننا چاہیے تاکہ ہم پر بھی پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے دروازے کھلیں۔ ایک ضروری اعلان بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا، اکثریت تو آپ میں سے جانتی ہوگی مگر جن کے علم میں نہیں ہے وہ سن لیں۔ انشاءاللہ آج ایک بہت بڑا فنکشن، بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا۔ ہمارے قائد کے بڑے لخت جگر صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب، آپ کی پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا وہ اب ایک پورا کتابی شکل بن کر ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور آج آپ کی اس تھیسس سے جو ایک کتاب تیار ہوئی جس کا نام ہے دستور مدینہ اور فلاحی ریاست کا تصور، یہ ایک شاہکار ہے اس صدی کی کتاب۔ دستور مدینہ کی باتیں تو دنیا بہت کرتی ہے مگر دستور مدینہ ہے کیا، اگر جاننا چاہتے ہیں تو آج شام 6 بجے ایوان اقبال میں تشریف لائیں۔ اس عظیم شاہکار کتاب کی آج تقریب رونمائی ہوگی اور ملک کے بڑے نامور لوگ وہاں پر آئیں گے اور انشاءاللہ اس کتاب پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ آپ خود بھی آئیں اور احباب کو بھی تشریف وہاں آنے کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ ایوان اقبال میں شام 6 بجے مغرب کی نماز کے فوراً بعد یہ پروگرام شروع ہوگا۔ آپ کو خود بھی آنے کی دعوت ہے اور دیگر احباب کو بھی لانے کی دعوت ہے۔ یہ دستور مدینہ اور جدید دساتیر عالم کا ایک تقابلی جائزہ ہے اس کتاب کے اندر۔ انشاءاللہ آپ وہاں سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور پھر انشاءاللہ یہ کتاب وہاں سٹال پر آپ کے لیے اویلیبل بھی ہوگی جو لینا چاہیں، اور آج یہ کتاب وہاں پر 50% ڈسکاؤنٹ پر دستیاب ہوگی تقریب رونمائی کے موقع پر۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ چوک در چوک آپ احباب تشریف لائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔